بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ناظرین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی کو بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان جب اللہ کی کلام کی تلاوت فرماتے تو آپ کا یہ حال ہو جاتا خشیت الہی میں کہ آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو برس رہے ہوتے جیسے بادلوں سے بارش برس رہی ہوتی ہے، اور فرماتی ہیں کہ خشیت الہی میں آپ اتنا روتے کہ آپ کی آواز کو سن کر، آپ کے آواز کے اندر سوز کو سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے جو گھر کے باہر سے گزرتے وہ کھڑے ہو جاتے اور حیران رہ جاتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، جو اہل ایمان حضور علیہ السلام کی زندگی پاک کے اندر اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے کامیاب انسان بن گئے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی مل گئی، حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور ان کی تدفین بھی فرما دی۔ اے عمر، میں اور آپ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے ہیں، ہم رہ گئے ہیں۔ اور آپ پرندے کو دیکھ کر فرماتے کہ کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا جو کھلی فضاؤں کے اندر اڑتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی جیتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے اور ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حساب بھی نہیں، اس سے کسی چیز کا سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اے کاش کہ اللہ نے مجھے یہ پرندہ بنایا ہوتا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے خشیت الہی میں کہ آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر نے آپ کا سر اپنی گود کے اندر رکھا تو آپ نے کہا کہ بیٹے میرا سر زمین کے اوپر ٹیک دو، زمین کے اوپر رکھ دو، مٹی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میری گود میں ہے یا زمین کے اوپر ہے، ایک ہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے، اگر اس سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا تو یہ کامیاب سر ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر اس کے لیے بخشش نہ ہوئی، اسے معافی نہ ملی، تو اس سے بڑھ کر ذلیل اور رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ کہتے کہ کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور کبھی فرماتے کہ کاش کہ میں بلا دیا گیا ہوتا، مجھ سے کوئی سوال ہی نہ پیدا ہوتا، مجھ سے سوال ہی کوئی نہ کیا جاتا، اپنی زندگی سے اپنی وقت کو گزارتا اور بلا دیا جاتا۔ سامعین ناظرین اکرام، یہ وہ لوگ تھے جو بڑے کامیاب انسان تھے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی، اپنا سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر خرچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی خشیت الہی میں ان کا یہ حال ہے۔ وہ اتنے فکر مند ہیں کہ ان کو خوف خدا اور خشیت خدا میں ہر وقت روتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، نہ جانے ہمارا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال کے اوپر